اب سر ایک بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اس خبر کی میرا خیال ہے بنیاد جب میں اور آپ گئے تھے انٹرویو کرنے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا، شاید اس وقت ہم رکھ کے آئے تھے اس کی بنیاد، اور وہ کیا ہے جناب، ہم نے پوچھا تھا ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت سے کہ آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کب اور کیسے ہوتی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے سوال جواب۔ چوہے صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ فرمائیے سر۔ پرائم منسٹر سے براہ راست آپ کی مشاورت، ملاقاتیں، یہ کیا تسلسل ہے؟ اچھا سنیں، اس میں پروٹوکول بہت انوالوڈ ہے، مگر میری روزانہ ان سے ایکسچینج ہوتی ہے، کہ یا تو ٹیلی فون پر ہوتی ہے یا واٹس ایپ پر ہوتی ہے، روزانہ ایکسچینج ہوتی ہے، کچھ رسپانسز میری طرف سے ان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ ہر اہم فیصلوں سے میرا تعلق پوزیشن کے اعتبار سے نہیں ہے، مگر ایک وہ میرے لیڈر اس دوستی کے اعتبار سے اہم فیصلوں کے اندر میرا مشورہ بھی شامل رہتا ہے۔ یہ جناب چوہے صاحب آپ نے سنا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتا رہے تھے کہ کچھ پروٹوکولز انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ورنہ مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے۔ لیکن جناب آج ایک بہت بڑی خبر بھی ریلیز ہوئی، ویڈیو بھی، تصاویر بھی، اور وہ تھی وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف الوی سے، صدر مملکت سے، اور یہ پہلے یہ ملاقات 1 on 1 رہی، اور اس کے بعد پھر اس میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی شریک ہوئے، اور جو سرکاری طور پہ پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ یہ کرونا کی سچویشن سے پیدا شدہ صورتحال پہ بات کی گئی، اور اس کے بعد خاص طور پہ جو LOC پہ بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس پہ بات ہوئی، اس نوعیت کی گفتگو ہوئی۔ اور لیکن چوہے صاحب وفاقی دارالحکومت کے جو مقین ہیں وہ اس ملاقات کو بہت غیر معمولی قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ نہیں تو کیا اس سے آپ کے پاس کوئی سوال ہے، یا جو افواہ ساز ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی میدان میں پھینکی گئی چیزیں، تو مجھے کوئی سوال کرے میں اس کا آپ کو حقائق کی روشنی میں جواب دے دیتا ہوں۔ نہیں بتائیں آپ کے خیال میں یہ ملاقات 21 ماہ میں؟ میرے خیال میں جو کہا گیا ہے کہ یہ نہیں، علماء کے جو معاملات تھے اور مساجد اور عبادات اور تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں ہے باجماعت وہاں، اور افطاریاں کرانی ہیں مسجدوں میں کہ نہیں کرانی اور مدرسوں میں، تو اس ایشو پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور تمام لوگوں کو انکلوڈنگ گورنمنٹ کے بدترین مخالف فضل الرحمان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے۔ تو اس لیے جو واقعات، جو اچیومنٹ ہوئی ہے، جو کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے، اس میں صدر کا رول ہے، اور وزیر اعظم اور ISI چیف اسی کے آگے جو کمٹمنٹس وغیرہ ہیں، اور ان کو اور کس طرح عملی جامہ پہنانا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، وہ باتیں انہوں نے کی ہے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف مقبوضہ کشمیر ابھی گیا ہے، اور انہوں نے وہاں انسینٹ باتیں بھی کی ہیں، اور وہ حملے بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی ظاہر ہے سویا ہوا نہیں ہے، اور اس لیے صورتحال پاکستان۔ جی میں نے اپنے ایک بہت ہی سمجھدار سورس ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ جناب بتائیں آج کی ملاقات کیوں اتنی اہم کیوں ہے، بڑے فون آ رہے ہیں جناب اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک مجھے امجد صاحب کی ایک نظم بھیج دی ہے، انہوں نے کہا جی یہ نظم آپ پڑھ دیں، باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، تو اگر آپ کہیں تو میں نظم سنا دوں۔ جی یہ ہے امجد کی نظم ہے سر، ذرا سی بات۔ وہ کہتے ہیں زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لا مکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تم کو جا سنانی ہے، بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے ہیں، تم نے جو سجانا تھا، بات اس دینے کی ہے، اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے،
لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔ یہ نظم بھیجی ہے چوہے صاحب، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بال یہ تو میں اتنا بڑا کوئی وہ شاعری کے اوپر کوئی نہ میری اتنی اردو ہے، لیکن میں اصل بات پر آتا ہوں۔ جی یہ بہت ساری افواہ ساز کمپنیاں یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان، وہ بس وہ نگران حکومت کی طرف جا رہی ہے صورتحال، اور بس یہ ہو رہا ہے۔ تو 2 دن پہلے، اب یہ اتھارٹی پر بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے شاہد خاقان کے ایک قریبی کاروباری بڑی شخصیت، اربوں خربوں کا جو کام کرتے ہیں، ان کی ملاقات جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مشترکہ طور پر ہوئی رات 9:30 بجے سے لے کے۔ جی تو جو ہمیں پتہ چلا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے بیچنے کی کوشش کی کہ جی شاہد خاقان، انہوں نے کہا بھائی ان کو باہر رکھو، شباشی انہوں نے کہا بھائی ان کو باہر رکھو، اگر کوئی اکانومی پر، کاروبار پر، ملک میں گلشن کا کاروبار چلانے کے لیے کوئی پازیٹیو تجاویز ہیں، منصوبے ہیں کہ کس طرح کام چلے ملک کا، اور کون کون سے لوگ کس شعبے میں اچھی مہارت دکھا سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ یہ جو پٹے ہوئے مورے ہیں جنہوں نے پہلے بیڑا گر کیا ہے، ان کو یہاں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اور بیانات کے ذریعے بھی، لیکن ان کا تو چھرا گھوم دیا شہباز شریف صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جب الیکشن ہوں گے تو تب ہم